بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اہل خبر جاں باز نہ ڈر، تیرے قلب و نظر قربان دی پر، ہر شام و سحر تیرے حق پہ بسر، باطل کے مقابل سینہ صفر، اے مرد کوہن تیرے روح و بدن، بن سرب و سمن مہکائے چمن، دھڑکن دھڑکن تیری رب سے لگن، باندھے سر پہ کفن تو وفا میں مگن، تو اہل وفا تو صدق و صفا، تو شرم و حیا تو رمز بقا، جذبوں کو جگا ہمت کو بڑھا، دشمن پہ صدا ہو نشانہ تیرا۔ اسی لیے ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو عمدہ مثالیں ملتی ہیں، عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ اور کل کی مجلس میں ہم کہاں تھے؟ افریقہ میں تھے، افریقہ کے لیبیا کی بستی میں گھوم رہے تھے اور ادھر کی ہم نے تاریخ دیکھی، 1911 کی ہم نے تاریخ سنی۔ اب میں آپ کو ایک 900 سال اوپر لے کر جاتا ہوں، 450 ہجری میں لے کے جاتا ہوں۔ وہاں ایک عظیم داعی پیدا ہوئے جنہوں نے ایسا دعوت کا کام کیا، ایسا دعوت کا کام کیا، ان کی دعوت کی بنیاد پر اندلس میں اس کے بعد 500 سال تک اسلام باقی رہا۔ اگر یہ دعوت کا کام نہیں کرتے تو اندلس میں اسلام شروع ہی میں ختم ہو جاتا۔ تو ان کی دعوت کے کام کی وجہ سے اندلس میں اسلام مزید 500 سال پنپا جیا۔ اور ہم جانتے ہیں میرے دوست، اندلس کی تاریخ 800 سال کی تاریخ ہے، جس میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ 90 پر 2 ہجری سے شروع ہو کر 890 پر 7 ہجری تک مسلمانوں نے حکومت کیا تھا اندلس میں۔ 90 پر 2 ہجری سے شروع ہو کے 890 پر 7 ہجری تک، یعنی کل ملا کے 805 سال تک مسلمانوں نے اپنی طاقت جما رکھی۔ اگر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے سننا چاہتے ہیں تو 600 ہے نا کرسچین ایرا سے شروع ہو کے 1450 کے آس پاس تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ ہمیں 2012 یعنی 1450 کے آس پاس تک مسلمان اندلس میں حکومت قائم کرتے رہے۔ تو 8 سال حکومت رہی۔ میرے دوستو، اندلس یہ کلیساؤں کا مرکز ہے، عیسائیوں کا مرکز ہے۔ یہاں سے عیسائیت بنتی ہے، یہاں سے فادرز نکلتے ہیں، یہاں سے پاسٹرز نکلتے ہیں، یہاں سے سلیب اپنا سلیب سنبھالتے ہیں، یہ ان کا جڑ ہے۔ اس کے درمیان اسلام پنپا اور ایسی ایسی مساجدیں بنی گئی۔ مسجد قرطبہ ایک ایسی مسجد ہے میرے دوستو، دنیا میں سب سے بڑی مسجد ہے، دنیا میں سب سے بڑی مسجد تھی، سب سے کشادہ مسجد تھی۔ ایسی مسجد دیکھ لے آدمی دیکھتا رہ جائے، عظیم مسجد بنی گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج یہ مسجد چرچ میں تبدیل ہو گئی، یہاں چرچ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن آج بھی وہ مینارے، آج بھی وہ اذان کی آواز جو دور سے سنائی دیتی ہے، لوگ ادھر جاتے ہیں تو سنتے ہیں میرے دوست۔ اشبیلیا، تولیترا اور اس کے بعد غرناطہ، میرے دوستو یہ ایسے علاقے ہیں اندلس کے کہ آپ جائیے ادھر پوچھئے، مٹی سے پوچھئے مٹی کہے گی یہاں اسلام تھا، پتھروں سے پوچھئے پتھر اذان دہرائیں گے، ادھر جا کے جھاڑیوں سے پوچھئے جھاڑیاں آپ کو نماز کے ارکان سکھائیں گی، جا کے ان سڑکوں میں کھڑ کر دیکھیں گے کتنی لائبریریز تھی۔ تو اندلس کی تاریخ عظیم تاریخ ہے میرے دوستو۔ یہاں پر کئی مرتبہ یہ ہوا کہ اسلام پنپا اور کئی مرتبہ اسلام کو پسپایا گیا، کبھی اسلام بڑا کبھی پیچھے چلا گیا۔ لیکن ایک داعی کی وجہ سے 400 ہجری میں عیسائیوں نے چاہا کہ پورا اسلام ختم کر دے، پوری طاقت جمع کر آئے، لیکن یہ داعی کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک مجاہد نے ایسا کام کیا جو 400 ہجری میں ایک اہم معرکے کی شکل میں معرکۃ الزلاقہ کے نام سے ایک مشہور معرکہ پیش آیا۔ اس کے بعد اسلام ادھر 450 سال تک چل رہا۔ تو کون ہے یہ داعی؟ داعی کا نام ہے میرے دوستوں عبداللہ بن یاسین الجزولی۔ ہمیں سے کوئی لوگ نہیں جانتے، کون جانتا ہے بتائیے؟ جو بھی جانتا ہے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں جانتا عبداللہ بن یاسین الجزولی۔ یہ بہت بڑی داعی ہے میرے دوستوں۔ ہم اپنی تاریخ گم کر بیٹھے ہیں، ہماری تاریخ نہیں پڑھتے۔ ہم کو تاریخ سنائے تو نیند آتی ہے نا، ہم کو تاریخ بتائیں تو کیا بھائی اگلے کے قصے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں، ایسی ایسی مثالیں عیسائیوں کے پاس ملتی ہے کہ ہمارے ہوش و حواس ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ ہالینڈ آپ جانتے ہیں، ہالینڈ کا جھنڈا ہے، جھنڈا کیسے ہوتا ہے؟ اوپر لال اسٹرپ، اس کے بعد بیچ میں سفید، اس کے بعد نیچے پھر لال، 2 لالوں کے بیچ میں ایک سفید۔ یہ جھنڈا میرے دوستو اس وجہ سے ان لوگوں نے بنایا تاکہ
ہیرو، ایک عظیم ہیرو نے ایک بہترین معرکے میں ہالی لینڈ کی عزت بچائی. اس وجہ سے اس ہیرو کے لیے ان لوگوں نے جھنڈا بنایا اور اپنی بستی کا ہمیشہ کا جھنڈا بنا دیا. جب بھی وہ جھنڈا دیکھتے اپنے ہیرو کو یاد کرتے. یہ ہیرو کون ہے؟ بعد میں اس کی تفصیل آئے گی. یہ ہیرو کون ہے؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں کیا. یہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف معرکۃ الاحقاف میں اپنی جان دی. تو اس کی وہ ہیروئزم کے لیے آج بھی وہ اسے یاد کرتے ہیں، آج بھی وہ اسے یاد کرتے ہیں اور اپنی تاریخ میں شمار کرتے ہیں اور اس فلاح کی شرح کرتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو کی تصویر ہے جو جھنڈے کی شکل میں ہے. اور یہ ہیرو وہ ہے جس نے معرکۃ الاحقاف میں، حالانکہ مسلمانوں نے رونا تھا ان لوگوں، مسلمانوں نے انہیں خاک و خون میں لوٹا دیا، مسلمانوں نے ذلت کیا چیز تھی بتائی، لیکن یہ جو ظالم تھا اس نے مخالفت کی، لڑی، بعض مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور مار دیا گیا. جو اس نے معمولی لڑائی لڑی، جو معمولی خون اس نے بہایا، اس کے بدولت انہوں نے اس کے نام کو آج بھی زندہ رکھا ہے، بلکہ اسے ایک جھنڈے کی شکل میں، نیشنل فلیگ کی شکل میں تبدیل کر دیا. لیکن ہم مسلمان، ہم کو ہمارے لوگوں کی تاریخ نہیں معلوم، ہمارے ہیروز کی تاریخ نہیں معلوم. ہم ہیروز بناتے ہیں کسے؟ ننگے ناچنے والوں کے لیے، جو نہ ان کے پاس تہذیب کے نام کی کوئی چیز ہے، نہ وہ جو ہے دنیا کے لیے ایک مثال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ انہیں ہیرو بنا کر بیٹھے ہیں. میرے دوستوں، مسلمانوں کی تاریخ سے مسلمانوں کو دور رکھا گیا. جیسے میں نے بتایا، جو آدمی تاریخ نہیں جانتا گویا کہ وہ اپنے باپ کو بھلا بیٹھا ہے. باپ سے بیٹے کا رشتہ کاٹ دیا جائے تو میرے دوستوں بیٹا کچھ بھی نہیں رہے گا. ویسے مسلمانوں کی تعلقات کو ان کی تاریخ سے کاٹ دیا گیا تاکہ مسلمان اپنے بڑوں کو نہ جانے اور یہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے سیکنڈری لوگ ہیں، تھرڈ درجے کے ہیں، تیسرے کلاس کے ہیں. پہلا کلاس دوسرے ہوں گے، دوسرا کلاس دوسرے ہوں گے، تیسرے درجے کے ہم لوگ ہیں. ہم مین اسٹریم میں نہیں چل سکتے، ہم جو ہے کمزور لوگ ہیں، ہم کو جو ہے حکومت چلانے کی طاقت نہیں. یہ میرے دوستوں ان لوگوں نے سلیبس میں ڈالا، اسکول میں مسلمان بچوں کو پڑھایا، یہاں تک کہ ہندوستان کا مسلمان بچہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان تو ہمارا نہیں. ایسے ذہن میں ڈال دیا گیا، ایسے فیڈ کیا گیا کہ مسلمان اٹھتے ہیں اور ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کے نہیں ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ ہندوستان کی تحریر کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے کتنا خون بہایا، ان کی تاریخ نہیں جانتے. محمد علی، شوکت علی کون جانتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے جو خون بہایا، ابوالکلام کلام آزاد کی تاریخ کون جانتا ہے؟ جن لوگوں نے ہندوستان کو انگریزوں کے شکنجے سے چھڑایا میرے دوستوں، ورنہ یہ ظالمین ان کے تلوے چاٹ رہے تھے. انہیں بتایا کہ تلوے مت چاٹو، یہ تمہارا خون چوسنے کے لیے آئے ہیں، اٹھو بیدار ہو جاؤ، ان سے اپنی بستی کو چھناؤ. کہنے والے مسلمان تھے میرے دوستوں، لیکن تاریخ سے دور رکھا گیا. اسی لیے ہمیں چاہا کہ رمضان کی راتوں میں تاریخ سنایا جائے. جو بیدار نہیں ہے امت، سو رہی ہے امت، انہیں اٹھا کر بٹھایا جائے، بتایا جائے کہ ہمارے وہ آبا و اجداد، ہمارے اسلاف جو ہیرو ہیں، انہوں نے کیسے کیسے کارنامیاں نہیں کی، کیسے کیسے ان کی کارکردگیاں تھی، کیسے انہوں نے ساری دنیا کو صحیح میسج پہنچایا، کیسے امن کا پیغام دیا، کیسے دوسروں کے ساتھ پیش آئے. میرے دوستوں، مسلمان جب اندلس گئے تو اندلس کی حالت میرے دوست ایسی تھی کہ ایک آدمی اندلس میں سال میں ایک مرتبہ بڑی مشکل سے نہاتا تھا. سال میں ایک مرتبہ بڑی مشکل سے نہاتا تھا. آدمی جتنا نہائے بغیر رہے، اس کے جسم میں جتنا میل جمے گا اتنا برکت مانتے تھے. مونچھ اتنی بڑی کہ لوگ دیکھے تو ڈر جائے. ان کی بستیوں میں حمامات ایسے تھے جس میں لوگ جیسے آپ بیٹھ کے حمامات کرتے تھے. کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی انسانیت نہیں. اسلام گیا تو ادھر سڑک ڈالا. سب سے پہلے لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی چلو سڑک ڈالو، پہلے چلنے تو سیکھ جاؤ. اس کے بعد مسلمان گئے ادھر بانٹے، بولے کہ بھائی بدبو آ رہی ہے، پاک صاف ہو جاؤ. پاکی صافی سکھائے مسلمان. اب آج یہ کہہ رہے ہیں ہم کو کہ ہم تہذیب سکھانے آ رہے ہیں، تمہاری بستی کو ڈیولپ کرنے آ رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کیا چیز ہم بتا دیں. میرے دوستو، آج بھی یہ لوگ وہی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آج بھی جہالت دکھاتے ہیں. جا کے دیکھیے ان بستیوں کو، جا کر دیکھیے کہ وہاں کے نوجوان کرتے کیا ہیں، وہاں کی نوجوان عورتیں لڑکیاں کرتی کیا ہیں، کتنے ادھر حرامی اولاد ہیں. جا کر دیکھیے، تاریخ دیکھیے. آج کی بات بتا رہا ہوں،
میرے دوستو یہ لوگ کبھی بھی تہذیب میں نہیں تھے، نہ یہ تہذیب پسند کرتے ہیں. یہ لوگ صرف اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اسلام کے دشمن کے لیے، اسلامی دشمنی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے. مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، یہ چاہتے ہوئے یہ لوگ اپنے اندر بعض باتیں لائے. اسلامی دشمن ہے میرے دوست، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. بہرحال عبداللہ بن یاسین ایک عظیم شخصیت گزرے جو 430 ہجری کے آس پاس 430 ہجری کے آس پاس موراکو میں پیدا ہوئے. موراکو کے الجزائر علاقے میں پیدا ہوئے. ان کی تاریخ ایسے شروع ہوتی ہے کہ قبیلہ تھا جن کا نام بنو جدالہ. بنو جدالہ یہ 430 کی ہجری کی بات بتا رہا ہوں. جبکہ مسلمان یہاں کب آ گئے تھے؟ 60 ہجری میں آ گئے تھے. یعنی آج سے، یعنی اس تاریخ سے 400 سال پہلے مسلمان آ گئے تھے. افریقہ میں میرے دوستوں سب سے پہلے جو مجاہد قدم رکھے وہ عمرو بن عاص سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی. مصر فتح کیے. مصر فتح کرنے کے بعد عمر بن خطاب کے زمانے میں وہیں تک اسلام رک گیا. اس کے بعد عثمان بن عفان آئے، انہوں نے بات کو آگے بڑھائی، مسلمان آگے بڑھے، طرابلس فتح کیے، لیبیا فتح کیے. اس کے بعد بات رک گئی. اس کے بعد ایک بہت بڑے مجاہد ہے جن کا نام تھا عقبہ بن نافع الفہری. یہ آئے، آندھی کے مانند آئے، صرف 7 مہینے میں مصر سے لے کر موروٹانیہ تک فتح کر دی. مصر سے لے کے موروٹانیہ تک تقریباً 12,000 کلومیٹر پر مبنی، 12,000 کلومیٹر پر منحصر علاقہ. صرف 7 مہینے میں انہوں نے سب کو اسلام کی طرف بلا لیا. لیکن بڑی تیز تھے، بڑی تیزی سے آگے بڑھے. اور جب موروٹانیہ ادھر جب پہنچے، اٹلانٹک اوشن میں پہنچے، تو دیکھے کہ سامنے سمندر ہے. سامنے سمندر ہے. بولے کہ اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی بستی ہے تو میں اس گھوڑے کو چلاؤں گا. دشت تو دشت، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہی کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ صحرا کیا چیز ہے؟ صحرا تو ہم نے مسلمان بنا دیا. اگر بس چلے تو یہ بحر ظلمات، جسے اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں، یہاں پر بھی ہم گھوڑے چلائیں گے. یہی عقبہ بن نافع الفہری ہے میرے دوست. تو 7-8 مہینے میں سارا علاقہ مسلمان بنا دیے. لیکن جیسے ہماری تاریخ کی ہمیشہ کے افسوسناک بات یہ رہا کہ اس میں سے بدعتی پیدا ہوئے، خرافاتی پیدا ہوئے. صحیح اسلام کو بگاڑنے کے لیے اسلام ایسے ہی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو بگاڑا. اس کے بعد ایک بدترین فرقہ آیا میرے دوستوں، جنہیں عبیدیہ کہا جاتا ہے. خالص شیعہ تھے، اسماعیلی عقیدہ تھا. انہیں اثنا عشریہ عقیدے رکھنے والے کافر کہتے ہیں. انتہائی مکار اور کفار قسم کے لوگ تھے میرے دوستوں. تو یہ لوگ 200 سال تک حکومت کیے تو لوگوں کو نرا جاہل بنا دیے. جو بھی بچہ کچھ ایمان تھا سب کو ختم کر دیا. تو جب عبداللہ بن یاسین آئے تو اس وقت اس علاقے میں اسلام کی حالت یہ تھی میرے دوستوں کہ ان میں سے ایک آدمی اپنی بہن سے شادی کرتا، نام مسلمانوں کا ہے. اپنے قریبی محارم سے شادی کرتا تھا. کوئی روکنے کے لیے آدمی نہیں ہے. شراب پینا کوئی موضوع نہیں ہے. سور کا گوشت کھانا کوئی موضوع نہیں ہے. اسلام کی پابندیوں سے دور جانا کوئی موضوع نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کیا کہتا ہے. تو یہ ظالمین کی حکومت آئی تو تعلیم سے دور کر دیے، قرآن و حدیث سے دور کر دیے. جب تعلیم نہیں تو لوگ ایسے جنگی نہیں بنے تو کیا بنے گے میرے دوست؟ یہی کچھ ہوا. تو بالکل جنگی اور بدو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو اسلام سے بہت دور چلے گئے تھے میرے دوست. تو بنو جدالہ میں ایک آدمی تھے جن کا نام یحییٰ بن ابراہیم الجدالی. یحییٰ بن ابراہیم الجدالی یہ بنو جدالہ کے تھے. یہ علاقہ جہاں یہ رہتے تھے یہ موراکو میں آج کل پڑتا ہے. موراکو اور موروٹانیہ کے اس علاقے میں یہ علاقہ پڑتا ہے میرے دوستوں. تو یہ بنو جدالہ میں جو ان کے جو سردار تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے دل میں اسلام کے تعلق سے محبت رہی اور بعض تعلیمات جانتے تھے، قرآن کی بعض باتیں جانتے تھے. اور ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ میری قوم اور دوسرے قبائل کے لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ نہیں ہے، وہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. صرف زبان میں اسلام ہے لیکن عمل میں اسلام نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ کیسے اصلاح کریں. اب ان کے پاس تعلیم نہیں تھا، کیسی بات آگے بڑھائیں. ہمیشہ پریشان رہتے تھے. ایک مرتبہ یہ حج کے لیے اپنا سفر کا سامان باندھا، حج کے لیے گئے اور حج کیے. مکے سے جب واپس آئے تو اسلام کے بڑے بڑے شہروں کی طرف گئے. لوگوں سے پوچھا، مصر سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں سے پوچھا کہ مصر اور موروٹانیہ کے درمیان سب سے بڑا اسلامی علاقہ کون سا ہے، اسلامی بستی سب سے بڑی کون سی ہے؟ تو لوگوں نے بال اتفاق کہا قیراوان.
لیبیا کے پاس بستی ہے جس کا نام قیروان. میرے دوستو یہ بستی اصل میں جنگل تھی. اس بستی کو بستی کا شکل دینے والے عقبہ بن نافع الفہری ایک معجزے کے تحت ایک کرامت کے بعد ہوا ہے کہ عقبہ بن نافع 60 ہجری میں جب اسلام پھیلاتے جا رہے تھے تو ان کو ایک مرکز بنانے کی ضرورت پڑی, خاص طور پر مڈل افریقہ, نارتھ مڈل افریقہ میں. تو انہوں نے چاہا کہ اس جنگل کو بستی میں تبدیل کر دیں. جنگل کو بستی میں تبدیل ممکن ہے نہیں, لیکن معجزہ دیکھیے. عقبہ بن نافع الفہری کے تعلق سے آتا ہے, یہ اپنا لشکر لے کر اس پہاڑی پر ٹھہر گئے جہاں وہ بستی بنانا چاہتے تھے. ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, بتایا کہ نہیں یہاں پر ایک بستی بنانے والا ہوں. دیکھو میرے دوستوں, مسلمانوں نے بستیاں بنائی, آباد نہیں کی بلکہ بستیاں بنائی. جنگل تھے تو بستیوں میں تبدیل کیا, جنگلی لوگ تھے تو انہیں تہذیب والے بنائے, جاہل تھے تو علم والے بنائے. یہ مسلمانوں نے ہی کیا. مسلمانوں نے دنیا کو یہی دیا, لیکن دنیا نے مسلمانوں کو بدلے میں کیا دیا؟ دنیا نے کہا کہ مسلمان ٹیررسٹ, دنیا نے کہا کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو تہذیب نہیں جانتے, اور ہندوستان کے پاس ظالم نے مسلمانوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمان آتے نہیں. ارے افسوس, تاریخ اٹھا کر پڑھو, تمہاری تاریخ کیا کہہ رہی ہے اور ہماری تاریخ کیا کہہ رہی ہے. کون کتنے بار نہاتا ہے, کس کے پاس عطر استعمال کرنا, خوشبو استعمال کرنا, پاک صاف رہنا ایمان کا حصہ ہے, اور کس کے پاس ایمان کا حصہ نہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو, کتابیں پڑھو, بتاؤ. لیکن افسوس کا باب ہے کہ مسلمان جو تعلیم سے دور ہو گئے, نہیں معلوم, مساجد میں نہیں سکھائی جاتی. مساجد میں ایسی باتیں ہوتی, آپ جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں, مساجد میں کیسی باتیں ہوتی ہیں. مساجد میں میلاد النبی میں سیریل سیٹ کتنے لگائے جائیں, اور 27 میں شیرنی کیسی بانٹی جائے, جلیبی کیا بانٹے, بوندی کیا بانٹے, گنجی کی تقسیم کیسے بڑے پیمانے میں ہو, گنجی میں گر کے اٹھ کے لوٹ کے کیسے جو ہے گنجی پیے, یہی سکھایا جاتا ہے. یہاں تعلیم کہاں دی جاتی ہے میرے دوست؟ بتائیے, حدیث کی شرح کہاں ہوتی ہے, تفسیر کہاں سنائی جاتی ہے, صحیح عقیدہ کہاں بیان کیا جاتا ہے, لوگوں کی اصلاح کہاں کی جاتی ہے؟ میرے دوستو, مساجد اسلام کے مراکز رہے. اسلامی تاریخ یہ کہتی ہے مساجد ایسی جگہیں ہیں جہاں سے لوگ بنتے ہیں, جہاں سے لوگ تیار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سب کچھ کیا. مسجد میں کوٹ تھا, مسجد میں ٹریننگ سینٹر تھا, مسجد میں تفسیر کے جگہیں تفسیر کی جاتی تھی, حدیث کی شرح کی جاتی تھی, فقہ پڑھایا جاتا تھا. مسجد علاقہ تھا ہر اسلامی تعلیمات کے لیے. لیکن آج کہاں ہے بتائیے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہمارے معاشرے میں جن کے لیے ہم منافقین سے کم کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے. منافقین سے لفظ کوئی کم لفظ نہیں ہے ان کے لیے, بالکل لفظ سٹ ہوتا ہے ان کے لیے. منافقین پیدا ہو گئے جنہوں نے اسلام کا دوبارہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا. اس میں میرے دوست عوام کی غلطی نہیں, اہل علم کی غلطی ہے جو پیدا نہیں ہوئے, اور عوام کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اہل علم کو نہیں پیدا کیا. اپنے بچوں کو پائلٹ بنائے, انجینئر بنائے, ڈاکٹر بنائے, لیکن دینی تعلیم دینے والے کتنے ہیں بتائیے؟ جو بھی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ 5-6 ہزار کے لیے روٹیاں ملتا ہے, اور جو دینی علم حاصل کر لے اس کے لیے معاشرہ نے کیا کہا؟ معاشرہ اس کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. فاتحہ پڑھ لے تو 300-400 روپے پیکٹ میں ڈال دیں, حضرت آئیں گے, یہ معاشرے میں سب سے آخری درجے کے ہیں, سب کچھ چلے گیا تو باقی باللہ, سب کچھ اپنے لیے ہو گیا تو باقی ہے دے دو بھائی, آئے حضرت کو دے دو. اسلام کو ہم نے آخری درجے میں رکھا ہے تو اسلام سے فائدہ نہیں اٹھا تو ہوتا کیا ہے؟ کافر ہڈیاں چوسنے کے لیے تیار ہے, آپ کے گوشت کو چبا کر ہڈیاں چوس رہا ہے, آپ سے یوگا کروا رہا ہے, آپ سے سوریہ نمسکار کروا رہا ہے, ان قریب آپ سے بت پرستی کروائے گا, ان قریب آپ سے بچڑے کی عبادت کروائے گا. اگر بیدار نہ ہو, اسلام کی عزت نہ کریں, اسلام کی طرفداری نہ کریں, مساجد کو زندہ نہ کریں, یہی کچھ ہونے والا ہے میرے دوستو. میں آگاہ کر رہا ہوں, میری ذمہ داری یہ ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی آگاہ کرتا ہے, جو بھی زندہ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ مل جائیں, مخلصین جمع ہو, مومنین جمع ہو, منافقین کا مقابلہ کریں. منافقین بغیر مقابلے کے نہیں مانتے, عمل میں نہیں آتے جب تک کہ آپ ان کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں. اس کی ضرورت ہے میرے دوستو, آج اس کی ہی ضرورت ہے, دوسرے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بیدار ہونا ہے بس, بیدار ہونا ہے, اسلامی تعلیم کو زندہ کرنا ہے بس. بہرحال میرے دوستو, معاشرے نے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو آخری درجہ دیا. دین ہمارے پاس آخری میں ہے. اپنے پورے خرچے چلے گئے تو 1000 روپے مسجد کو دے دو بھائی, سب اس کا اپنا پورا ہو گیا, پیٹ بھر گیا, تو آخری میں پیٹ میں پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے چاہنے کا ہاتھ ڈھونڈ کے اسلام کے لیے. یہ اگر ہے تو یاد رکھ لیجیے بربادی ضروری ہے. بدلیں, جب تک بدلیں گے نہیں مار کھاتے رہیں گے. میرے دوستو, اسلام عزت ہے, مال ہے, دولت, سب کچھ اس میں ہے. مسلمانوں کے پاس آج بھی مال کی کمی ہے. دنیا میں بہت بڑے بلینئرز مسلمان ہیں,
مال کی کمی نہیں ہے میرے دوستوں، ایمان کی کمی، ایمان کی کمزوری ہے۔ بہرحال میرے دوستوں میں بتا یہ رہا تھا، تو قیروان میں عقبہ بن نافع کھڑے ہو گئے، معجزہ دیکھیے، اور لوگوں سے کہا کہ ایک بستی یہاں بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، کھڑ کر چیخ کر کہے، جانوروں سے مخاطب ہوئے، جانوروں سے مخاطب ہوئے، جانوروں سے کہا گئے، جانور اے چرندوں پرندوں درندوں، جان لو کہ ہم مسلمان یہاں پر ایک بستی بنانے والے ہیں، یہاں پر ایک بستی بنانے والے ہیں، یہاں پر بوڑھے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، تو لہٰذا اے جانوروں تم اس بستی کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ، تاریخ کے اوراق آج بھی سنہرے الفاظ میں واقعہ لکھتے ہیں، نہ کہ صرف مسلمان بلکہ یورپینز بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں کہیں بھی اپنا گزارا کیا عجیب و غریب معجزے دکھائے۔ ان معجزات میں سے قیروان کا معجزہ ہے، اور پورے کا پورا قافلہ، پورے مجاہدین کھڑ کر دیکھ رہے تھے میرے دوستوں، پورے جانور ایسے نکل کر جا رہے ہیں، سانپ نکل کر جا رہا ہے، دوسرے جانور نکل کر جا رہے ہیں، گویا کہ اپنا گھر خالی کر رہے ہیں، اور زمین مسلمانوں کو ہموار کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک بستی بنائی گئی جس کا نام قیروان رکھا گیا۔ آج ایک بہت بڑی بستی ہے، ایک بہت بڑا سویلائزیشن ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن افسوس نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے۔ اسے پورا کیا ویسٹرن بنا دیا، پورے طریقے ویسٹرن کے بنا دیے، لیکن آج بھی تاریخ کہتی ہے کہ قیروان ایسا ہی بنایا گیا۔ تو جب یحییٰ ابراہیم الجلالی گئے، لوگوں سے پوچھا کہ سب سے عظیم بستی اسلام کی کون سی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ قیروان، وہاں جاؤ، علم کا مرکز ہے، علم کا گہوارہ ہے۔ لوگ کہا کہ کون رہتے تھے ادھر؟ جانور رہتے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ 400 ہجری کے بعد کیا ہے؟ علم کا گہوارہ ہے۔ اور آج بھی میرے دوستوں قیروان یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جا کے آپ نیٹ پہ ڈالیے قیروان، دیکھیے کیسے کیسے جو ہے ادھر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو 400 ہجری کے بعد میرے دوستوں یہاں پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ ابو عمران الفاسی نامی بہت بڑے عالم رہتے ہیں۔ یحییٰ گئے، جا کر ان سے بات چیت کی، گفتگو کیے، بتایا کہ میں یہاں سے آیا ہوں اور میرے علاقے کی یہ حالات ہیں، میرے علاقے کے یہ حالات ہیں۔ لوگ یہاں زنا کرنا ایک موضوع سمجھتے ہی نہیں، لیکن افسوس ہے کہ نام مسلمانوں کا ہے، نام مسلمانوں کا ہے، پورے اخلاق بگڑ گئے، کوئی اسلامی شریعت نافذ نہیں کی جاتی، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لوگ جانوروں کے مانند رہتے ہیں۔ یہ تمام واقعہ سنے تو ابو عمران الفاسی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب فی الحال میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ اتنے میں انہوں نے ایک دوسرے عالم کو خط لکھا، کہا کہ ایک بہترین داعی کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ کیا نہیں کہا ابو عمران الفاسی؟ چاہتے تو اس بستی کے گورنر سے خط لکھتے، بولتے کہ مالی امداد کرو، بولتے کہ بستی بناؤ، سڑک بناؤ، پیسے دو، لیکن ابو عمران الفاسی نے کہا کہ سب بات کی باتیں خود بخود آ جائیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تعلیم دینا ہے، سب سے پہلے جانوروں کو انسان بنانا ہے، تہذیب لانا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دینا ہے۔ تو فوراً اپنے ایک دوسرے عالم کو خط لکھتے ہیں، تو وہ ان کے مدرسے میں ایک بہت بڑے عالم جن کا نام عبداللہ بن یاسین الجزوری تھا، ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ عبداللہ بن یاسین جزوری میرے دوستوں جیسے آپ نے سنا مغرب میں پیدا ہوئے، لیکن پوری تعلیم اندلس میں حاصل کی، قرطبہ میں فن حدیث میں مہارت حاصل کی، فن فقہ میں مہارت حاصل کی، قرآن کی تفسیر میں مہارت حاصل کی، بہت بڑے عالم بنے، واپس قیروان آ گئے تھے دینی کام کرنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن یاسین کو یحییٰ کے ساتھ کر دیا گیا، اور عبداللہ بن یاسین بغیر کسی چون چارے، جب ان کو معلوم ہوا کہ دعوت کی کام کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، یہاں سے بدعات خرافات بے حیائی کو نکالنا ہے، جیسے سنے لیس ہو گئے، تیار ہو گئے، یحییٰ کے ساتھ نکل آئے اور سیدھے اس قبیلے میں آئے، بنو جدالہ میں آئے، دوسرے دن سے دعوت کا کام شروع کر لی۔ میرے دوستو کہاں سے آ رہے ہیں؟ قیروان ایک بہترین بستی، ویل سیولائزڈ بستی، ہر قسم کے آسائشاں ہیں، ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں، سہولتیں ہیں۔ اب جا رہے ہیں ایک قریے کی طرف، بدو قریہ، سنگلاخ زمین، مضبوط زمین، دھوپ کی زمین، نرمی نہیں ہے، بارش کبھی کبھار ہوتی ہے، سختیاں ہیں، یہاں کے لوگ ٹینٹس میں رہتے ہیں، معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے آسائش کو چھوڑتے ہیں، دعوت کا کام کرنے کے لیے اس قریے کی طرف آگے بڑھتے ہیں میرے دوست۔ دوسرے دن سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی توحید کی بات شروع کیے، اصلاح کی بات شروع کیے، ہوگا کیا؟ ہوا یہ کہ یہاں کے لوگوں نے مخالفت کی،
لوگوں نے بولا کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. اب وہاں کے جو سردار تھے ان کی لذتیں چل رہی تھی, ان کی ذاتی خواہشات تھے, نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دعوت قبول کریں. تو لوگوں نے ڈٹ کر مخالفت کی. عبداللہ بن یاسین نے مخالفت کی, اپنی تقریر کے زور پر, بیان کے زور پر صحیح بات پہنچائی, تعلیم دینے کی کوشش کی, لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی. اکثر و بیشتر دنیا کے ہو کر رہ گئے, اکثر و بیشتر بے حیائی پسند تھے, اکثر و بیشتر شریعت کی پابندی نہیں کرنا چاہتے تھے, اکثر و بیشتر جہالت میں رہنا چاہتے تھے. میرے دوستوں, لڑائی ہوئی اور یہاں تک عبداللہ بن یاسین چند دنوں کے بعد کہنے لگے یحییٰ بن ابراہیم الجدالی سے, جو قبیلے کے سردار تھے, ان سے کہا کہ اگر آپ سے ممکن ہو ہاتھوں کی زور سے انہیں روکا جائے تو وہ بھی کرنا چاہیے, وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن یحییٰ بن ابراہیم سوچتے رہے. اتنے میں پورے ظالمین جمع ہو گئے, جمع ہو کر عبداللہ بن یاسین پر ٹوٹ پڑے, یہاں تک کہ انہیں بستی سے نکال دیا, بستی سے نکال دیے گئے. اب ان کے سامنے دو راستے ہیں, ایک واپس قیروان چلے جائیں, وہ بھی عمران بستی چلے جائیں, چین و آرام سے رہیں, تنخواہیں لیں, بڑے چین سے اپنی زندگی کاٹیں, بیوی بچے بنائیں, ایک راستہ. دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہار نہیں مانے. دوسرا راستہ کیا تھا؟ ہار نہیں مانے, بستی کو بدلا کر رہیں گے. اور میرے دوست عبداللہ بن یاسین نے تاریخی ڈیسیجن اٹھایا. یہ ڈیسیجن تاریخی ڈیسیجن تھا میرے دوست. میں اسے تاریخی ڈیسیجن کہوں گا, تاریخی قرار کہوں گا. اگر یہ واپس اپنی بستی چلے جاتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی, لیکن اللہ اپنی دین کو کیسے پہلانا جانتا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب اللہ اپنے نور کو مکمل کر کر رہتا ہے. اگر نہیں چاہنے والے نہیں چاہیں, نہیں چاہنے والے نہیں چاہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں, اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں, لیکن اللہ اپنے دین کو مکمل کر کر رہتا ہے. میرے دوستو, عبداللہ بن یاسین نے چاہا کہ نہیں, ہار نہیں ماننے والا, دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب پروگرام بنایا, ایک عجیب و غریب انیشیٹو کیا. اور اہل علم ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں میرے دوستو, ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کا ذہن تخلیقی ذہن ہوتا ہے, ان کا ذہن انوویٹو ذہن ہوتا ہے. شریعت بھی انوویٹو نہیں کرتے, دوسرے معاملات میں انوویشن کرتے ہیں میرے دوستو. ان کا ذہن بڑائی زرخیز ہوتا ہے نا میرے دوستو. آپ نے جو ترقیاں دیکھ رکھی, یہ کرنٹ ہے نا, یہ جو فلائٹ, یہ جو پیٹرول, میرے دوستوں مسلمانوں نے اسے پہلے اشارہ کیا. مسلمانوں کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں نے اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے اسے آگے بڑھایا. جتنے بھی ترقیاں ہیں آپ دیکھ لیجئے, اس کے پیچھے مسلمان ہیں. سب سے پہلے اڑ کر دکھانے والے, سب سے پہلے اڑ کر دکھانے والے, جن کی زندگی انشاءاللہ میں بیان کروں گا آنے والی مجالس میں. سب سے پہلے قرطبہ کے اندر, اسپین کے اندر لوگوں سے بتایا کہ اڑ کر دکھایا جا سکتا ہے, انسان اڑ سکتا ہے. اور یہ باقاعدہ لوگوں کو اڑ کر دکھایا. اور لوگ ایک دن اڑ کے نیچے گر کے مر گئے, یہ غلط بات. وہ نیچے اترے اور اس کے بعد کتابیں لکھے اور اڑنے کے اصول بیان کیے, کیسے انسان اڑ سکتا ہے, کیا کیا اس کے اندر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور میرے دوستو, یہ کیمیکل فیلڈ میں, کیمسٹری میں سب سے آگے ہم ہیں میرے دوستو. آپ اٹھا کر تاریخ پڑھیے, تاریخ چھپا دی گئی ہے, لیکن الحمدللہ عربی میں پوری تاریخ موجود ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے کام کیے. بہرحال میرے دوستو, عبداللہ بن یاسین الجزولی نہیں چاہے کہ واپس چلے جائیں, تو انہوں نے ایک نئی تخلیق سوچی, کہا کہ کیسے ٹیکل کیا جائے مسئلے. تو یہ بنو جدالہ سے بہت دور, 500 کلومیٹر دور چلے گئے, جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جا کے ایک ٹینٹ ڈالے, ٹینٹ ڈال کے ٹینٹ پہ رہ گئے اور بنو جدالہ کے نام خط لکھے, لکھ کر بولے کہ اس میں سے جو نوجوان میری دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں سیدھا اس خیمے پہ جائیں. ان کا خط پہنچا تو صرف 2 نوجوان آئے, صرف 2 نوجوان آئے. میرے دوستو, یہ 1450 ہجری کا واقعہ ہے, لیکن 1460 میں یہ 12,000 بن گئے. صرف 10 سال میں یہی عبداللہ بن یاسین. میرے دوستو, یہ جو خیمہ ڈالا گیا, اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے ربطہ. اسی میں عربی میں کہا جاتا ہے ربطہ. اس کی جمع آتی ہے رباط. رباط کیا ہے؟ کون بتائیں گے رباط کیا ہے؟ رباط موراکو کا کیپٹل ہے میرے دوستو. یہاں سے اس چھوٹے خیمے میں جہاں صرف عبداللہ بن یاسین تھے اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے صرف 2 فرد تھے, تینوں نے مل کے یہاں پر ایک ڈائنسٹی قائم کی جو آگے چل کے مرابطین کے نام سے مشہور ہوئی. دولت المرابطین, یہ بہت بڑی ڈائنسٹی ہے میرے دوستو. صرف 20 سال میں ان لوگوں نے افریقہ کے 15 کنٹریوں کو مسلمان بنا لیا. عبداللہ بن یاسین نے بیچ ڈالی تھی اور ان کے ساتھ صرف 2 ہیں. لیکن 20 سال کے بعد ہوا کیا, ایک مستقل کنگڈم انہوں نے بنائی
मजबूत किंगडम बनाई। जब स्पेन डूब रहा था, ये किंगडम से मदद गई, जाकर वहां के ईसाइयों को खाको खून में लौटाया, तलवे चाटने पर मजबूर किया। यही अब्दुल्ला बिन यासीन के शागिर्द थे मेरे दोस्तों। यहीं से एक मजबूत हुकूमत निकली जो मुराबितीन के नाम से मशहूर है। आज भी लफ्ज मुराबितीन यूरोप के लोगों के कलेजों को खींचकर जबान में लाने पर मजबूर करती है। लफ्ज मुराबितीन इनके लिए परेशान कुन है। बहरहाल मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला बिन यासीन की दावत पर 2 लोग लब्बैक कहे और वहां से बाकायदा मुसलसल ये लोगों को लेकर निकलते, बस्तियों के आसपास जाते, दावत का काम करते, फिर आ जाते। एक खीर में रहने लगी और चंद दिनों के बाद 5 आए, 7 आए और पहले से यहया बिन इब्राहिम जुदाई के साथ है और उसके बाद उनके कबीले वाले आए। देखते ही देखते एक दूसरा कबीला जिनका नाम था बनु लिंतूना, ये सब कबाइल मेरे दोस्तों सिनहाजा, ये जो बर्बर हैं, सिनहाजा एक मशहूर कबीला है, वो कबीले से इनका ताल्लुक था, पूरे बर्बर है। तो यहाँ से एक कबीला आया जिनका नाम था बनु लिंतूना और इनके सरदार का नाम था इब्राहिम बिन उमर अल-लिंतूनी। वो आए, अब्दुल्ला बिन यासीन की दावत पर लब्बैक कहा, उनकी दावत को कबूल कर लिया। ये वापस गए अपने कबीले में, वापस जाकर वही कुछ किया जो साद बिन मुआज ने किया। मदीने में साद बिन मुआज ने क्या किया? जब वो मुसलमान हुए सीधा अपने कबीले के पास गए। साद बिन मुआज कैसे मुसलमान हुए? मुसाब बिन उमैर की दावत में मुसलमान हुए। मुसाब बिन उमैर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ रवाना किया, बोले कि जाओ मदीने में लोग दीन सीखना चाहते हैं, जाकर काम करो। मुसाब बिन उमैर मदीने में आए तो कोई मुसलमान नहीं था, गिने चुने 15 और 20 के आसपास थे और सिर्फ 80 दिन रहे तो बहुत सारे कबाइल को इस्लाम मिला, सिर्फ 80 दिन थे। मुसाब बिन उमैर ने उम्दगी दिखाई, ऐसा काम किया कि लोग अशश करते रह गए। बनु अब्दुल अशहल के कबीले में बढ़ गए। उधर साद बिन मुआज अपने कबीले वालों के साथ जा रहे हैं। इतने में साद बिन मुआज, मुसाब बिन उमैर और उसैद बिन हुदैर दोनों को बैठे हुए देखे तो साद बिन मुआज के लोगों ने साद बिन मुआज से कहा कि ये नया आदमी आया है मक्के से, नए दिन की तरफ बुला रहा है, तौहीद की तरफ बुला रहा है। साद बिन मुआज को गुस्सा है, बोले कि नया दिन मेरे होते हुए सीधे आए, अपने हाथ में नेज़ा लेते हुए मारने के लिए। मुसाब बिन उमैर ने कहा कि मारना चाहते तो मारो, मार खाने के तैयार, लेकिन उससे पहले चंद मिनट के लिए बाजू बैठा, कुछ भी नहीं, बाजू बैठना है, बाकी काम हम कर लेंगे जी। साद बिन मुआज बाजू बैठे, कुरान की 2 आयतें। साद बिन मुआज पहले से बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिन मुआज वफात पाए तो अर्श हिल गया। साद बिन मुआज वफात पाए तो अर्श हिल गया मेरे दोस्त। उतना बड़ा अजीम वाक़या था साद बिन मुआज की वफात। तो बहुत अच्छे आदमी थे, कुरान की 2 आयतें सुन के बोले कि क्या मामला है, क्या किस्सा है? तो बताया कि ये अल्लाह है, रसूल है। अच्छा इतना ही है, क्या करना है? नहाना है। साद बिन मुआज बैठे, काफिर थे, कुफर में बैठे, उठे तो ईमान के साथ उठे और कितने मिनट, 2-3 लंबे बहसे, तुम्हें क्या जी, मैं क्या जी, ये सब नहीं हुआ, सिर्फ 2 कुरान के आयतें, 2 बातें बस। साद बिन मुआज उठते हैं ईमान के साथ, जाकर नहाते हैं, उसके बाद मुसाब बिन उमैर से कहते हैं अब मैं क्या करूं बताओ? बोले कि जाओ तुम्हारा काम मैं जो कर रहा हूं तुम करो। साद बिन मुआज सीधे अपने कबीले बनु अब्दुल अशहल के पास गए, जाकर बोले खुदा की कसम तुम में से जो भी मर्द है, जो भी औरतें, सबसे किसी से बात नहीं करूंगा, बातचीत हराम आज से। तो कबीले वाले साद बिन मुआज जैसे सरदार और वो बात नहीं करें, सब रूठ गए, परेशान हुए। सबने पूछा कि साद बिन मुआज करेंगे, बताइए क्या गुस्सा, क्या बताओ, हल क्या है? बोले कि जब तक तुम लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते मैं बात नहीं करूं। लोगों ने पूछा कि क्या है भाई? लोगों से बताया गया कि नया दीन है। साहब ने मिलकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, शाम के 5 बजे प्रोग्राम खत्म, सब मुसलमान। शाम होते होते पूरा अब्दुल अशहल मुसलमान हो गया। ये एक दिन में बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई और यहया बिन उमर अल-लिंतूनी ने भी किया। मेरे दोस्तों तारीख है ना, ये तारीख अपने आप को हमेशा रोटेट करती रहती है। तारीख जो है अपने आप को रिपीट करती रहती है मेरे दोस्तों, इसीलिए तारीख पढ़ना जरूरी है, ताकि यही कुछ होने वाला है, फिर भी जो हुआ है वही होने वाला है, कोई नई चीज होगी नहीं। ये तारीख इसीलिए पढ़ाई जाती है और कुरान ने बार बार तारीख की बात कही। कुरान ने अपने 3 हिस्से किए और एक हिस्से में मुकम्मल तारीख सुनाई और मूसा के वाक़या सुनाते गए, बार बार सुनाया अल्लाह ने, ईसा के वाक़या सुनाए, अगलों के वाक़या सुनाए और सुनाकर ये कहा गया कि यही कुछ होने वाला है, बस इसके लिए तैयारी करो, तारीख पढ़ो, जो भी हुआ उसे अपनाने की कोशिश करो, अच्छा ही है तो इख्तियार करो, बुराई है तो बचने की कोशिश करो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, उनके जो गलतियां हो गई उसे सीखो, वो गलतियां तुम दोबारा मत करो। कैसे उम्मतें बर्बाद कर दी गई, कैसे उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया गया, उनकी क्या क्या गलतियां थी उसे सीखो और मत करो। यही तारीख है मेरे दोस्तों,
تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، آج بھی یہی ہوگا، کل بھی وہی ہوگا. تو یحییٰ بن عمر اللمتونی میرے دوستوں سیدھا اپنے بنو لمتونہ کے پاس گئے، جا کے بولے کہ کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرو، آج سے پورے تعلقات ختم، تم کون ہو میں کون ہوں، پورے تعلقات ختم. قبیلے والے بولے کہ کیا ماجرا ہے؟ بولے کہ مسلمان ہو، بولے کہ میں صحیح دعوت کی طرف آ گیا، خود بدعت خرافات چھوڑ دیا، میں صحیح دعوت عبداللہ بن یاسین کی دعوت پر میں نے لبیک کہا ہے اور تم کو بھی یہی کرنا ہے. تو میرے دوستوں شام ہوتے ہوتے 7,000 لوگ عبداللہ بن یاسین کی دعوت پر لبیک ہے، توحید کی طرف لوٹا ہے، بدعت چھوڑ دی، خرافات چھوڑ دی، بے حیائی چھوڑ دیے. اور یحییٰ بن عمر اللمتونی یہ 7,000 لوگوں کو لے کے سیدھے اس جنگل میں آ گئے جہاں عبداللہ بن یاسین نے اپنا خیمہ ڈال رکھا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے خیمے بن گئے، ایک بستی بن گئی میرے دوستوں. تو عبداللہ بن یاسین نہ کہ صرف دعوت کے بانی تھے بلکہ ایک بستی بنائے، ایک ڈائنسٹی بنائی، مصر کو بچایا، اسپین کو بچایا اور 15 کانٹیننٹ 15 کنٹریز کو مسلمان بنائے. کون سے کنٹریز؟ آج کے حساب سے سینیگال، غانا، اور اس کے بعد کیا ہے برکینا فاسو، نائجر، نائجیریا، چاڈ، الجیریا، موراکو، موریٹانیا، اور اس کے بعد کیمرون، اس کے بعد غینیا، اور اس کے بعد اور 15 کنٹریز کے میرے دوستوں صرف 10 سال میں بدلا ہے. تو عبداللہ بن یاسین نے صرف چند دنوں میں تقریباً 10,000 کی تعداد بنائی. اور جیسی تعداد تیار ہو گئی عبداللہ بن یاسین نے لوگوں کے درمیان ٹھہر کر یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو جمع نہیں کیا کہ بستی بنا کے تم کو بٹھا دوں، میرا مقصد یہ تھا کہ دعوت پھیلاؤں، یہ شرک و بدعات کو ختم کرو. جانتے تھے کہ آس پاس بدعات میرے دوستوں کالی گھٹاؤں کی طرح چھائی ہوئی ہے. اور خاص طور پر یہ عبیدیہ کے دور میں یہ جھوٹا نبی پیدا ہوا جس کا نام تھا صالح بن طریف. یہ جھوٹا نبی تھا اور اس کی دعوت پر سب نے لبیک کہہ کے اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر لیا. سب نے جو بھی اخلاق ختم کر دی. جھوٹا نبی تھا اور یہودی نسل تھا اور اسپین سے آیا تھا، باقاعدہ پروگرام کے تحت آیا اور لوگوں کے ایمان کو بگڑایا اور لوگوں کو بے ایمان بنا دیا اور یہی کچھ ہوا. تو اس کی دعوت پر جو لوگ لبیک کہے ان کی خرافاتیں پھیلی ہوئی تھی. عبداللہ بن یاسین نے لوگوں کو جمع کیا، جہاد کی تربیت دی اور 1,000 کی تعداد کو ساتھ لے کے افریقہ کی جنگلوں میں گھس گئے. جہاں کہیں بھی گئے لوگوں کو مسلمان بنائے، جہاں کہیں بھی گئے خرافات اور بدعات کو ختم کیا، یہ جھوٹے نبی کے پیروں کو ختم کیا. یہاں تک کہ جھوٹے نبی دوسرے مشرکین سے جمع ہو کے ان لوگوں نے ایک طاقت بنائی جو 10,000 کی تھی اور عبداللہ بن یاسین اپنے چند لوگوں کو لے کر ان کے ساتھ لڑتے ہیں اور اس لڑائی میں وہ اپنی جان کو دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں اس سے بہتر زندگی کیا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب، اتنے لوگوں کو بتلایا اور آخرت میرے دوستوں جام شہادت پی رہے ہیں. ایسا آدمی جنت کا مستحق نہیں ہے تو کون ہے بتائیے؟ میرے دوست رحمت اللہ علیہ کہیے عبداللہ بن یاسین نے ایسے کارنامے کر دکھائے. اور اس کے بعد جیسے وفات پا گئے تو یحییٰ بن عمر اللمتونی کے بھائی ابو بکر بن عمر اللمتونی، نام یاد رکھیے ابو بکر بن عمر اللمتونی، یہ عظیم لڑائیاں شروع کی. 10 سال کے اندر یہ میرے دوستوں افریقہ کے نارتھ سائڈ مصر کو چھوڑ کر یہ پورے علاقے کو انہوں نے ایک مہذب، ویل سیولائزڈ، ویل ڈیولپڈ سٹیز بنا دی، بہترین سڑکیں بنائی، ترقی کی، شرک و بدعت کو ختم کیا. تقریباً 300 سے زیادہ مساجد بنائے، انگنت مدارس بنائے، دینی تعلیم علماء کو بلایا. اور اہل علم کہتے ہیں ابو بکر بن عمر اللمتونی کے زمانے میں تقریباً 470 ہجری کے واقعات ہیں. اس زمانے میں اس وقت جتنا بھی اسلام تھا کسی بادشاہ کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی جتنی بڑی سلطنت ابو بکر بن عمر اللمتونی کے پاس تھی. 15 سال میں اخلاص کے ساتھ کام کیے، توحید کے لیے کام کیے، سنت کے لیے کام کیے، جڑ کر کام کیے، وقت نکالے، تن من دھن سب نکالا. تو 15 سال میں رزلٹ اللہ دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے. اللہ آپ کے اخلاص کو چیک کرتا ہے، آپ کی محنت کو چیک کرتا ہے. تو میرے دوست ابو بکر بن عمر اللمتونی جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑی سلطنت کو بنائے اور اپنی سلطنت قائم کر لی. یہ تھی میرے دوست ابو بکر بن اللمتونی. اور بہت سارے واقعات ان کے زمانے میں پیش آئے. انہوں نے بدعت کو ختم کیا، یہ جھوٹے نبی کے پیروں کو انہوں نے ختم کیا، سب کو کاٹ کر پھینکا اور ایک بہت بڑی مضبوط حکومت قائم کی جو آگے چل کے سارے عالم اسلامیہ کے لیے برکت بنی. یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب اندلس میں مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کی حالت سب سے بدترین حالت تھی میرے دوستوں. اندلس میں اسلام گیا 90 ہجری میں. شروع میں گئے مسلمان تو شروع میں
قرطبہ تک ان کی طاقت تھی. اس کے بعد آگے بڑھتے گئے پورا اندلس کو انہوں نے قبضہ کر لیا. اندلس میرے دوستوں آج کا پورچیگیز پلس اسپین کو اندلس کہتے ہیں. پورچیگیز پلس اسپین، یہ پورچگل پلس اسپین، یہ پورے علاقے کو اندلس کہا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی زرخیز زمین تھی میرے دوستوں، اللہ کی جنت، اللہ کی زمین، بہت ہی خوبصورت علاقے اور بہت سارے پہاڑ. اور آج بھی کوئی جائے تو صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کر رہ جائے. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہاں کے بادشاہ پورے نکمے اس وجہ سے ہو گئے کہ یہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے، یہاں کا کلائمیٹ ایسا ہے کہ ہمیشہ ابر چھائے ہوئے ہیں، دل فریب مناظر، لہلہاتی کھیتیں، اور اس کے بعد آرام، چین و سکون کے پورے اسباب مہیا. جب آدمی تب جائے اور سلطنت رہے ہاتھ میں تو کرے گا کیا؟ دنیا پرساد بھی وہی کچھ کیے. تو 90 ہجری میں گئے تو بہت طاقت تھی. انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ مسلمان کیسے گئے، طارق بن زیاد کیسے داخل ہوئے، کیسے اسلام ادھر گیا، وہاں پر کیسے ظالمین حکومت کر رہے تھے، کیا کیا ظلمیں ہو رہی تھی. انشاءاللہ پوری تفصیل آئے گی. 90 ہجری میں اسلام اندر گیا تو شروع کے 150 سال تک بہت مضبوط رہا میرے دوست. خاص طور پر عبد الرحمن الناصر نامی ایک اموی بادشاہ تھے. عبد الرحمن الناصر نامی ایک اموی بادشاہ تھے جو آگے چل کے اپنی خلافت کو الگ اعلان کر دیا. سب سے پہلے اندلس ایسا علاقہ ہے جو خلافت اسلامیہ سے الگ ہو کے اپنے الگ ہونے کا اعلان کیا. عبد الرحمن الناصر، اور یہ بہت کچھ کام کیے، اور یہ اموی بادشاہ تھے. اموی یہ وہ ہیں جو اصحاب کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد حکومت کیے 130 پر 2 ہجری تک. اس کے بعد بنو عباس آئے اور اس کے بعد 200 سال تک کوئی حکومت نہیں رہی. اور اس کے بعد 900 ہجری کے آس پاس دولت عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی جو آگے چل کے 450 سال تک رہی. 1920 سال تک اتحاد میں خلافت رہی. یہ مختصر تاریخ ہے میرے دوست. تو اموی جو تھے یہ بہت امام معاویہ بن ابی سفیان کے خاندان سے تھے، عثمان بن عفان کے خاندان سے تھے، عمرو بن عاص کے خاندان سے تھے. ان لوگوں نے بہت ہی امن کے ساتھ اسلامی حکومت قائم کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 12 خلیفے آئیں گے اور تب تک میری امت جڑ کر رہے گی. 12 خلیفے ختم ہو جائیں گے تو میری امت ٹوٹ جائے گی. اب اسی حدیث کو بعض لوگوں نے توڑ کر کیا کہا، ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، اور اس کے بعد پورے جو علماء گزرے تھے انہیں انہوں نے امام بنا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد، خلافت راشدہ کو ملا کر 12 ایسے خلیفے آئیں گے ایک کے بعد ایک، تب تک میری حکومت جڑ کر رہے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا بالکل صحیح تھا میرے دوستوں. ہشام بن عبد الملک کے 12واں خلیفہ تھا، اس کے زمانے تک ساری خلافت مل کر رہی، سب مسلمان ایک خلیفہ کو مانتے تھے. جیسے ہشام بن عبد الملک کی خلافت ختم ہوئی تو اموی بادشاہ جن کا نام عبد الرحمن الناصر تھا، انہوں نے اپنی الگ خلافت کا اعلان کیا. اندلس کو وہ الگ لے کر چلے گئے. تو سارے عالم اسلامیہ میں 2 خلافت ہو گئی، ایک اندلس اور باقی سارے اسلامی. تو 12 خلیفے تک مل کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل فٹ ہوئی میرے دوست. بہرحال امویوں نے اندلس کے اندر بہت کچھ کام انجام کیا. علم کی ترقی، علم کی ایسی ترقی میرے دوستوں بیان سے باہر. ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں پر کتابوں کا ایسا مشغلہ تھا، کتابوں کو حاصل کرنا، کتابوں کو پڑھنا یہاں کے لوگوں کا ایسا مشغلہ تھا کہ بیان سے باہر. یہ وہ زمانہ تھا میرے دوستوں لٹریسی 0%. الٹریسی سارے ورلڈ میں سب سے پہلا مثال قائم کرنے والے مسلمان ہیں. اسپین میں 0% لٹریسی. اور اسپین ایسا دور ہے جہاں یہودیوں کو سب چھپانے کے لیے بڑی امن کی جگہ ملی، ورنہ عیسائی انہیں کوٹتے تھے میرے دوست. یہودی آئے اسپین میں مسلمانوں کے دور میں بڑے امن سے رہے. علم کی جو ہے دونوں طرف پھیل تھی، بڑی خوشحالی سے اسلام پھیل رہا تھا، علم پھیل رہا تھا، کتاب و سنت کی تعلیمات ہو رہی تھی. میرے دوستوں بڑی بڑی تفسیریں یہیں پر لکھی گئی، بڑی بڑی تفسیریں، حدیثوں کی کتابیں یہیں پر لکھی گئی. اور ہمارے پاس امام بخاری ہیں تو ان کے پاس ابن عبد البر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ابن حزم اندلس کے ہیں، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین میرے دوستوں، محدثین میرے دوستوں اسپین کے رہے ہیں. بہرحال شروع میں بڑا امن کا دور رہا. جب جیسے ہی 150-200 سال گزر گئے تو یہ مسلمانوں نے آپس میں جھگڑے شروع کر لیے. یہ چھوٹا اسپین آپس میں لڑتے رہے. اس کے اندر 20 پر 2 اسٹیٹس بن گئے. اسپین کے اندر 20 پر 2 اسٹیٹس.
کیا اسٹیٹس ہے؟ رائے سے لے کے اس تک ایک صاحب کا، ایسے سے لے کے 1000 تک دوسرے صاحب کا، وہاں سے ایک دوسرے، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے علاقے کو الگ الگ کر کے مسلمان الگ الگ بن گئے میرے دوست، الگ الگ ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر اشبیلیہ ایک علاقہ تھا جو اہم علاقہ مانا جاتا تھا۔ یہاں کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام معتمد بن الصاحب، معتمد بن العباد، معتمد بن العباد ایک مشہور بادشاہ تھے۔ تو یہ جو 20 پر 2 تھے آپس میں لڑ لڑ کر اتنے بیکار اور نکمے ہو گئے تھے، یہ سب آپس میں لڑتے ٹیکس عیسائیوں کو دیتے۔ 2 اسٹیٹس کے درمیان لڑائی ہو گئی، یہ عیسائیوں کو بلاتا، یہ بھی عیسائیوں کو بلاتا، مسلمان عیسائیوں کی طرفداری لیتے، تو بالکل آخری حالت میں تھے، ختم ہونے کے آخری حالت میں تھے۔ 20 پر 2 کے 20 پر 2 منافقون کی تعداد تھی۔ اس میں صرف ایک کا ذکر آتا ہے جن کا نام المتوکل بن افطس، ایک ایسے بادشاہ تھے جو یہ ایسے کام نہیں کرتے تھے، اپنی حکومت رکھے لیکن کبھی بھی عیسائیوں کے سامنے سر نہیں جھکائے، اپنے ایمان کو باقی رکھا، حفاظت کرتے رہے، جزیہ نہیں دی۔ اس وقت ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام الفانسو 6 عام نہیں بھائی، یہ بادشاہ کا نام الفانسو 6، یہ جو تھا یہ انسان کی شکل میں چڑیل تھا، بڑا ہی بدترین آدمی تھا، اسلام کا بہت ہی بڑا دشمن تھا، یہ سب ان کو آپس میں جھگڑا تھا، سب سے ٹیکس لیتا۔ اور متوکل بن افطس کے پاس آیا اور بولا کہ تجھے بھی ٹیکس دینا ہے۔ متوکل بولے مر جاؤں میں ٹیکس نہیں دوں گا، ٹیکس ہم لیتے ہیں دینا نہیں جانتے، ہم ٹیکس لیتے ہیں دینا نہیں جانتے۔ الفانسو نے دھمکی دی تو دھمکی کے جواب میں خط لکھے، دھمکی کے جواب میں متوکل بن افطس نے خط لکھا، خط لکھ کر بولے کہ دیکھو ہم کمزور ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن تم ایسے چھیڑتے رہو گے تو بیدار ہو جائیں گے، جم جائیں گے اور تجھے خوب ماریں گے، یہاں تک کہ تجھے تیری ناشیں نظر آئیں گی لوگوں۔ صرف دھمکی دینا تھا، الفانسو خاموش ہو گیا، لیکن بقیہ 20 پر ایک اسٹیٹ سے باقاعدہ جزیہ لیتا، باقاعدہ انہیں ذلیل کرتا میرے دوست۔ ہوا ایک مرتبہ یہ کہ معتمد بن عباد اشبیلیہ کے بادشاہ کے نام اس نے خط لکھا۔ دیکھیں ذلت، دیکھیے مسلمان جب آپس میں لڑ جاتے ہیں، آپس میں لڑ کر کمزور ہو جاتے ہیں، کفار ایسے ہی غالب آتے ہیں میرے دوستوں۔ اور نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے لوگوں آپس میں مت لڑو، لڑو گے تو تمہاری بھانپ نکل جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تم فیل ہو جاؤ گے، تم ہزیمت کا منہ دیکھو گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ تو ایسے ہی ہوا میرے دوست، آپس میں لڑتے رہے، عیسائی غالب آ گئے، عیسائی ان کے جوڑوں کو کاٹا کرتے تھے۔ بہرحال معتمد بن عباد کے نام الفانسو نے خط لکھا۔ دیکھیں مسلمان کتنے کمزور ہو گئے، خط لکھ کر اس نے کہا کہ تیرے بستی میں جو بہت بڑی مسجد ہے، تیرے بستی میں جو بہت بڑی مسجد ہے، وہاں اس ممبر کے پاس میری بیوی زچگی دینا چاہتی ہے، میری بیوی بچہ جننا چاہتی ہے، تو ممبر کے پاس جگہ خالی کر دو۔ معتمد بن عباد پھر صاحب کمزور لالچی آدمی، لیکن یہ بہت زیادہ ہے، یہ برداشت کے باہر ہے، مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، مسجد کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، مسجد کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا چاہتے ہیں، تو چھیڑنے کے لیے معتمد کے نام الفانسو نے خط لکھا۔ لیکن معتمد جو ہے، جو تھے آدمی جزیہ دے رہے تھے، کمزور تھے، دنیائی پسند بھی تھے، لیکن یہ بہت زیادہ تھا، ان کے اندر کا مومن جاگ اٹھا، بیدار ہوئے، بولے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، بولے کہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جیسے ہرگز نہیں ہوگا کہا تو الفانسو نے بہت بڑے لشکر کو تیار کیا، جن کی تعداد میرے 210,000 کی تھی، بہت بڑے لشکر کو لا کر اشبیلیہ کے سامنے اس نے کھڑا لیا، کھڑا کے اندر معتمد بن عباد اب کمزور صاحب ہے، ان کے پاس طاقت نہیں کہ 10,000 آدمیوں سے لڑے، کبھی بھی طاقت نہیں تھی، ابھی باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے، اب اندر کا مومن بھی بیدار ہو گیا، اب دونوں کے درمیان یہ پریشان ہو رہے تھے، یہاں تک کہ الفانسو نے دوسرا خط لکھا، دوسرا خط لکھا، خط میں کہا کہ مجھے ادھر باہر اشبیلیہ کی گرمی ہو رہی ہے، تمہارے بستی کی عورتوں کو بھیجے کہ وہ آ کے مجھے پھنکا دلائیں، وہ آ کے مجھے پھنکا دلائیں۔ معتمد بن عباد یہ آخری ہے، اس سے زیادہ کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو معتمد بن عباد غصے میں آئے تو فوراً خط کا جواب لکھے، لکھ کر بولے کہ اے صلیبی، اے صلیبی، اے کتے، مجھے معلوم ہے کہ تیرے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، لیکن میں کمزور ہوں، لیکن میری کمزوری کا غلط فائدہ مت اٹھا، اگر تو غلط فائدہ اٹھائے گا تو میں ایک ایسی قوم کو بلاؤں گا جو تمہاری اینٹ کی اینٹ بجا دے گی۔ جیسے یہ خط الفانسو کو پہنچا، الفانسو نے خط کھول کر پڑھا، 10,000 آدمی سے کہا کہ واپس چلو، 10,000 آدمی سے کہا
تو واپس اور اب کوئی لڑا نہیں، صاحب واپس لے کر چلے گئے. آخر معتمر بن عباد نے خط میں کیا لکھا، وہ کس کا نام لیا، وہ کون سی شخصیت تھی، صرف نام لینے پر انفوسوں کے پوری ہوا نکل گئی، صرف نام لینے پر اس کے کلیجے منہ کو آ گئے، پیروں تلے زمین نکل گئی. آخر وہ کون شخص تھے، وہ کیا تفصیل تھی، انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سیدھا رکھنا، عدو سے آگہی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے. نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سیدھا رکھنا، عدو سے آگہی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے.